بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلاس پنجم کے تمام طلباء امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، خیریت میں رکھے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 84، سبق نمبر 14، آثار صبح۔ اس نظم کی تشریح کریں گے اور اس میں جو مشکل الفاظ ہم نے دیے ہیں ان کا جو معنی آپ کی اسکرین پر نمایاں ہے، یہاں سے آپ اپنے کاپی پر لکھ سکتے ہیں۔ تشریح شروع کرنے سے پہلے ہمیں اپنی کاپیوں پر انڈیکس میں پوری تفصیل کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ اور مضمون کا نام بھی لکھیں جو آپ کاپی پہ تحریر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ سارا انڈیکس میں بھی کمپلیٹ کریں۔ آئیے نظم کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اٹھو اٹھو جاگو بچوں، کھیلو کودو بھاگو بچوں، رات ڈلی صبح آئی، دن نے لی انگڑائی ہے، شر کو چھوڑو خیر کو نکلو، صبح سویرے سیر کو نکلو، حسن فطرت دیکھو بچوں، اٹھو اٹھو جاگو بچوں، مالی نے گل بوٹے بوئے، پھولوں کے منہ شبنم دوئے، مہک رہی ہر کی یاری ہے، ہر شے کتنی پیاری ہے۔ اس پہلے صفحے کے اندر جو شاعر ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے، صبح جلدی اٹھنے کی تلقین کر رہا ہے کہ انسان صبح جلدی اٹھے اور پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، جو مسنون دعائیں ان کو پڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس امت تک اعمال پہنچائے ہیں مسنون، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر وہ رات کا منظر بیان کر رہا ہے۔ رات کے جانے کے بعد صبح آئی، رات چلی گئی، ڈھلی مطلب چلی گئی، اور اس کے بعد صبح آئی، دن نے لی انگڑائی، اب دن آ گیا، اور پھر شر کو چھوڑو خیر کو نکلو، صبح سویرے سیر کو نکلو۔ ہم کو برے کام اور بری باتیں چھوڑ کر اچھے کام اور اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ صبح سویرے انسان کو سیر کے لیے بھی نکلنا چاہیے، یہ انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ حسن فطرت دیکھو بچوں، اللہ تعالیٰ نے جو پیدائشی اور خلقت کا جو حسن رکھا ہے، خوبصورتی رکھی ہے، اس کو بھی دیکھو۔ صبح کے حسین منظر مطلب یعنی صبح اٹھنے کے بعد حسین منظر ہو اور سانسیں انسان کو خوشگوار آتی ہوں، ہوائیں خوشگوار ہوں، موسم خوشگوار ہو۔ اٹھو اٹھو جاگو بچوں، مالی نے گل بوٹے بوئے، جو باغ کے اندر مالی بیل بوٹے اگاتا ہے جس پہ پھول لگتے ہیں، پھر اسی طرح پھولوں کے منہ شبنم دھوئے، صبح صبح جو اوس پڑتی ہے، شبنم پڑتی ہے، اس سے پھولوں کا منہ دھل جاتا ہے۔ مہک رہی ہر کیاری ہے، ہر طرف جو مختلف پھول ہوتے ہیں کیاری کے اندر وہ مہک رہے ہوتے ہیں۔ ہر شے کتنی پیاری ہے، دیکھو یہ شے کتنی پیاری ہے۔ ذوق و شوق سے پرکھو بچوں، اٹھو اٹھو جاگو بچوں، اپنا ذوق و شوق بھی دیکھو، جانچو، شناخت کرو کہ میرا ذوق و شوق کس کی طرف ہے، اچھے اعمال کی طرف ہے یا برے اعمال کی طرف ہے۔ آسمان پر دھنک کے رنگ لہرائیں کرنوں کے سنگ، قدرت کے نظارے دیکھو، منظر پیارے پیارے دیکھو، غور کرو اور سوچو بچوں، اٹھو اٹھو جاگو بچوں۔ آسمان کے اوپر دھنک کے جو رنگ ہوتے ہیں جس کو ہم قوس کہتے ہیں، کمان قوس کہتے ہیں، وہ مختلف قسم کے جو 7 رنگ ہوتے ہیں صبح آسمان کے اوپر نمایاں ہوتے ہیں۔ اور پھر لہرائیں کرنوں کے سنگ، قدرت کے نظارے دیکھو، صبح کا ایک حسین منظر ہوتا ہے۔ اس میں شاعر آپ کو کہہ رہا ہے صبح اٹھ کر آپ ان حسین منظر کو دیکھیں اور پھر غور کرو اور سوچو بچوں، اٹھو اٹھو جاگو بچوں۔ اس کے اندر ہمیں شاعر یہ نصیحت کر رہا ہے کہ ہمیں صبح کے وقت میں اٹھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس نظم کے آخر میں لکھا ہوا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دن کی روشنی میں رزق کو تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ یعنی صبح سویرے انسان کو اٹھ کر رزق حلال کے لیے نکلنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کو کمر بستہ ہونا چاہیے۔ یہ نظم کی تشریح تھی مختصر، نظم کی بلندی کرنی ہے آپ نے اپنے اس ورک کے اندر نظم کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 86 پر جو تفہیم کے سوالات ہیں تو ان کے سوالات آپ کتاب سے نوٹ کریں اور پھر جوابات بھی خود ہی نوٹ۔ اسی طرح 87 کے اوپر جو مشق دی ہوئی آپ کو الفاظ سازی کی، اس میں مختلف الفاظ ہیں، ان کو آپ نے جوڑ کر ان کو مکمل کرنا ہے، پھر ان کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ اور پھر اسی طرح نظم آثار صبح کا مرکزی خیال لکھیں، اور پھر عملی سرگرمی یہ ہے کہ آپ صبح سویرے کے خوبصورت مناظر کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ پھر اسی طرح اس کے اندر قافیہ اور ردیف بھی ہے، جس طرح ہم نے نظم کے اندر پڑھا تھا، شر کو چھوڑو خیر کو نکلو، صبح سویرے سیر کو نکلو۔ اس میں ردیف کون سا ہے، اس کے آپ الفاظ جو ہیں اپنے نظم میں سے تلاش کریں گے۔
اسی طرح ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے، یعنی نیکسٹ جو ہے سبق نمبر 15، اور وہ جیت گیا۔ اس کے مشکل الفاظ بھی آپ کی اسکرین پر نمایاں ہیں، بالکل اس کا سرور پیج بنائیں، پھر اس کے بعد اسلامی دلیل لکھیں، اور پھر اس کے بعد شہادت کے اوپر 150 الفاظ کا مضمون لکھنا ہے آپ نے، تفہیم کے سوالات کریں گے، بے ترتیب حروف کو درست ترتیب دے کر جملے کاپی پر لکھیں گے آپ، الفاظ سازی کی مشق کے اندر جو یہ دیا ہوا ہے اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں، اور پھر اسی طرح صفحہ نمبر 93 میں جو پیراگراف کی غلطی ہیں اس کو درست کریں، صفحہ کا خلاصہ لکھیں، اور پھر لکھائی والا جو کام ہے وہ اپنی کتاب پر ہی حل کریں۔ سبق نمبر 18 کی مکمل بلند خوالی کریں۔ یہ ہمارا سبق پورا ہو گیا۔